ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگا تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ نے کہا کیا ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے اور اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے آپ کے دین پہ آ جائیں گے، بھلا ہمارے باپ دادے کوئی اتنے بیوقوف تھے کہ ہم ان کا دین چھوڑ کے تمہارے دین پہ آ جائیں؟ اچھا، اور آپ کہتے ہو کہ یہ میرے جو غلام ہیں یہ روم کو، پرشین امپائر کو فتح کر لیں گے، ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ اتنی بڑی سلطنتیں کہاں سے فتح کریں گے؟ اچھا، اور کہا آپ یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھے؟ سارے مٹی ہوئے پہن، کوئی آیا؟ تو کوئی کتنا بدتمیز بولتا تھا، میرے نبی ہمیشہ مسکرا کے عزت کے ساتھ جواب دیتے۔ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ اکھڑ کے جواب دیا، کتنا مرضی کوئی بدتمیزی کر جاتا، یہ بہت سخت ہو کے بولا یہ بدو، اور آپ مسکراتے رہے۔ ایکم محمد، کون ہے محمد؟ یہ آپ اپنے نبی کا مقام سوچیں، پھر آپ کے خدام بیٹھیں وہ دیکھیں، اور اس کا طرز خطاب کون ہے محمد؟ تو آپ کہتے کوئی بات کا سلیقہ تو سیکھ۔ آپ نے کہا ماہیم، بسم اللہ، حاضر میں ہوں محمد۔ پھر وہ تھوڑا سا نرم ہوا، ایکم ابن عبد، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ہاں آپ نے کہا اچھا دیکھو میرے دوست، تو انشاءاللہ اللہ تجھے زندگی دے گا، تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا کہ ایران اور روم فتح ہوں گے اور اس کے خزانے یہاں آئیں گے، اور تو دیکھے گا تیسری بات قیامت کے دن اٹھنے کی، تو دیکھ وہ دن ہوگا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ یہ تیسرا ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارا عرب کلمہ پڑھ گیا، وہ کہنے لگا پہلی گل تو ہو گئی، اب وہ دوسری کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا تیری زندگی لمبی ہوگی۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ میں فارس ٹوٹ گیا، پرشین امپائر، اور یرموک کی جنگ میں روم ٹوٹ گیا۔ تو جب وہ دونوں فتح ہوئے تو کہنے لگا بھلے لوکن 3 بھی ہو جاؤں، 2 تو ہو گئی ہیں تو کلمہ پڑھ جا، تیسری بھی ہو جائے گی۔ تو وہ مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ مدینے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب وہ مسجد میں آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کو بڑا پروٹوکول دیتے، تو چہرے سوالیہ نشان بن جاتے کہ اتنا بڑا امیر المومنین اور ایک دیہاتی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ اس چہروں پہ سوال آ جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتا ہوں؟ کہ جس دن یہ آیا تھا اس دن میں بھی اس محفل میں موجود تھا، اور اس کی ساری گفتگو میں نے سنی تھی، اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں محشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں جانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، لہذا یہ پکا جنت ہی آدمی، میں اس لیے اس کو سلوٹ کرتا۔ بھائیو، ہم آپ سے یہی کہنے آئے ہیں کہ اپنے ہاتھ چھڑا لو اپنی تجارتوں سے، رواجوں سے، اپنی عادات سے، شہوات سے، اور اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تو یہاں کے بھی مزے ہیں، آگے کے بھی مزے، نہ یہاں گھاٹا ہے نہ وہاں گھاٹا ہے۔ آزمائش تو بڑے لوگوں پر آتی ہے۔ یہ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم اللہ سے سودا کر کے دنیا سے، جیسے اللہ نے جنید کو بلایا، کیا سودا کر کے وہ نوجوان گیا ہے کہ ساری دنیا کو رلا کے چلا گیا، بہت بڑے دنیاوی اعزاز کو ٹھوکر ماری، وہ تو چند سال بعد اگر وہ اسی میں چلتا رہتا، آج اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ شوبز کی دنیا سے زیادہ بے وفا تو کوئی دنیا میں کوئی جہان ہے نہیں، اور چند سال بعد اس کا نام مٹ جاتا۔ جب اس نے
این شہرت کی بلندیوں پر ٹھوکر ماری تو اللہ نے اسے ادھر عزت کی چوٹیوں پر پہنچا کر، جو اس کے جنازے میں شریک تھے، میں تو پڑھانے والا ہوں، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے اس کی قربانی کو پانی لگایا اور کس عزت کے ساتھ اس کو اٹھایا ہے۔ اربوں پتی مرتے ہیں، بادشاہ مرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑوس میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ سے سودا کر لیں، اللہ کے نبی سے سودا کر لیں، یہ تبلیغ، اس کو سیکھنے کی محنت۔ اور اللہ نے ہمیں مدتوں کے بعد ایک ایسا کام دیا ہے جس پر کوئی کسی مسلک کی چھاپ نہیں، کسی مسلک کا ترجمان نہیں، اسلام کا ترجمان ہے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، میرے رب نے فرمایا کہ دین پر مضبوطی سے جمو اور فرقہ واریت سے بچو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میرے محبوب جنہوں نے تیرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں بدل دیا، آپ کا ان سے کوئی واسطہ رابطہ نہیں۔ تو بھائیو، دین کوئی مشکل کوئی نہیں ہے، چند فرائض، نماز دن میں 5 ٹائم ہے، کتنا؟ 1 لوٹا پانی 10 منٹ، کیا اس پہ زور لگ رہا ہے؟ اور کتنا آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ میں زیادہ بتا رہا ہوں نماز کے لیے۔ ہاں، اگر آپ مسجد جاتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، پھر شاید آپ کو 5 نمازوں کا ملا کے 1 گھنٹہ زیادہ سے اللہ نے 24 گھنٹے میں کہا تھوڑے میں، اور کہا وہ بھی تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے۔ اور جب بڑا بلاتا ہے نا تو ذرا ڈانٹ کے بلاتا ہے، اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے۔ چند سال پہلے حی علی الصلاۃ چونکہ بچپن سے سنتے آئے نا، تو لہذا کبھی مطلب سوچا ہی نہیں، کانوں نے سننا شروع کیا تو حی علی الصلاۃ کی آوازیں آنا شروع۔ چند سال پہلے بیٹھے بیٹھے میں نے حیہ کا مطلب پہ غور کیا تو پگھل گیا میں، حی علی الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ آپ کو تصویر سے بتاتا ہوں۔ ہمارا فنکشن ہوتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے نا، وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، یہاں کھڑا ہوگا، وہاں کھڑا ہوگا، جو آئے گا آئی مرحبا، آئی تشریف لائی، آئی تشریف، پھر وہ آ کر کرسی پہ بٹھا کر دوسرے کو لینے جائے گا۔ پورے ان کی فیملی کھڑی ہوتی تاکہ ہر ایک کو ریسیو کیا جائے اور عزت کے ساتھ اس کو جا کے کرسی پہ بٹھایا جائے۔ اس کو عربی میں حیہ کہتے ہیں۔ یہ کچھ 6 سال پہلے میں نے حیہ کا مطلب پہ غور کیا تو میرے رونگٹے، یا اللہ، تو ہمیں کہتا ہے کتو چلو نماز کے لیے، میں تیرے قربان جاؤں، تو ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ۔ 2 دفعہ کا میں یوں سمجھاؤں کہ 1 دفعہ اللہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، ایک اپنے حبیب کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں تمہیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں اتنا اظہار تھا محبت کا کہ کسی نمازی کو شبہ نہ پڑ جائے اللہ نے ساڑی لوڑ پہ گئی، اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی تو اگلا حی علی الفلاح، تمہیں کامیابی دینے کے لیے مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ، بڑی عزت سے کامیابی بھی دوں گا، آ جاؤ۔ اس احترام سے بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس عزت کے ساتھ اللہ نے بولا ہے۔ جیسے آپ کسی کو یہ شادی کا کارڈ ویسے بھیج دیتے ہو، کسی کو خود دینے جاتے ہو، جس کو آپ خود دینے جاتے ہو وہ پھنس جاتا ہے، یار وہ تو آپ آئے، انہوں نے تو جامنا پوے۔ میں نہیں جاتا ہوں شادیوں پر، لیکن جو خود آ جاتا ہے نا وہاں میں پھنس جاتا ہوں کہ انکار کرو تو شرم آتی ہے، اور یہ اتنی دور سے میں کیسے انکار کروں۔ تو حیہ میں یہ مطلب ہے کہ اللہ کہا میں آپ آیا تجھے لینے کے لیے، آ جاؤ نا۔ تو 5 نمازوں میں کیا زور لگتا، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام ہو جائیں، ایک زبان پہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اس سے محبت کی بات ہو، نفرت کی بات نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، وعدہ کو وفا کرے۔ اس زبان سے کھرش دے تانا، گالی، جھوٹ، غیبت، بہتان، کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دوسرا صدق و امانت، سچائی اور امانت اور سچائی، 2 باتیں 24 گھنٹے کی زندگی میں کر لے۔ روزہ 1 سال کے بعد آتا ہے،
مسافر ہے تو اللہ کہتا چلو بعد وچ رکھ لیں، مریض ہے تو پھر بھی اللہ کہتا اچھا چلو بعد وچ رکھ لیں، نہیں ہی رکھا جاتا اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے معافی کر دیں، بہت اتنا بیمار ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے، صرف نماز میں معافی نہیں رکھی، باقی تو۔ اور سچائی کتنی بڑی عزت ہے، جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے، دیانتداری کتنی بڑی عزت ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب، رشوت کتنی بڑی لعنت ہے، انسانیت کے نام پر اس سے ذلت کا اور کوئی ٹیکہ نہیں ہے۔ تو میری عزت ہے کہ میں سچا مشہور ہوں اور میری دیانت مشہور۔ ابن خراش ایک بڑے آدمی گزرے ہیں حجاج کے دور میں، حجاج کا ظلم نصف النہار پہ تھا، تو اس کے بیٹے بغاوت میں، حجاج کے خلاف بغاوت میں انہوں نے حصہ لیا، وہ شکست ہو گئی تو وہ بھاگ گئے، اور کچھ عرصے کے بعد چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ سی آئی ڈی نے خبر دے دی کہ ابن خراش کے بیٹے پہنچ چکے ہیں، تو حجاج نے کہا لو بھی آج ابن خراش کے سچ کا امتحان ہونے والا ہے، تو اس نے ابن خراش کو بلایا، بڑا دسترخوان سجایا، کھانے پر کھانا شروع ہو گیا، کوئی ڈائریکٹ سوال نہیں، باتوں باتوں میں ابن خراش وہ آپ کے بچوں کی کوئی خیر خبر ہے؟ وہ ہمارے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی پھر بھاگ گئے تھے، تو کوئی خیر خبر ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا سلام ہے تیری سچائی کو، تجھے تیرے بیٹے گفٹ کرتا ہوں، اگر تو یہاں جھوٹ بولتا پہلے یہیں تجھے تیرا سر اتار دیتا، پھر تیرے بیٹوں کا سر اتار دیتا۔ سلام ہے تیری سچائی۔ حجاج جیسا ظالم درندہ بھی سچائی کے آگے سر جھکا کے۔ یہ چند کام ہیں کرنے کے، اور اپنے رشتوں ناتوں میں محبت کو زندہ کیا جائے، رشتوں کو پیسوں پہ نہ تولا جائے، خون کے رشتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ چھوڑا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ توڑا جائے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، چیزوں پہ لڑائی، دکانوں پہ لڑائی، کاروبار میں لڑائی۔ ایک رشتے کو بچانے کے لیے ساری دنیا دینی پڑے تو سستا سودا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں۔ رشتہ اتنی طاقتور چیز۔ تو ان رشتوں میں جو میرے نبی نے ہمیں سلوک سکھایا، محبت سکھائی، اخلاق سکھائے، ان کو زندہ کیا جائے تو اسی کا نام اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ بھائیو، یا آپ سب سے گزارش ہے، اللہ مجھے بھی ہمت توفیق دے، آپ کو بھی دے کہ ہم اس زندگی کو سیکھیں۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو پھر ایک زکوٰۃ ہے اس میں، ماشاءاللہ اکثر لوگ آپ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزوں کی پابندی ہو جائے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے الدین یسر، ان کا دین آسان ہے۔ ہاں چونکہ پیپر لینا ہے تو پیپر لینے کے لیے تھوڑی سی اس میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں، ورنہ تو اب فطرت کی آواز ہے۔ اس کو بھائیو میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، تو کچھ وقت اس کے لیے اگر نکلنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بس اتنی گزارش ہے کہ کچھ ارادوں کا بھی اظہار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑھ صاحب